نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں سیدھا جو ہے وہ جیل جانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل ہمیشہ کسی مقدمے میں اس عدالت تک پہنچنے کے لیے ملتی ہے، اور ان کو کیونکہ وہ عدالت کے اشتہاری ہیں اور وہ 4 سال باہر رہے ہیں اور ایک میڈیکل لیو لے کر باہر گئے ہوئے تھے، تو اشتہاری جو بندہ ہے، جو جیل کا بھاگا ہوا بندہ ہے جیل سے، تو وہ سیدھا جیل میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری خوشخبری ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ وہ کیسے نہیں بن سکتے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت انہوں نے کی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اور تاحیات نااہلی جو ہے ان کی تب ختم ہو سکتی تھی کہ اگر آئین کے اندر تبدیلی کی جاتی، اور آئین کے اندر تبدیلی تب ہوتی ہے جب پارلیمنٹ ہوتی ہے اور 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آئین کے اندر ترامیم کرے، تو اس وقت وہ بھی نہیں ہے، اور الیکشن جو ایکٹ ہے اس کی ترمیم کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو الیکشن ایکٹ بعد میں آتا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے تشریح کر دی تو الیکشن ایکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آئین سپریم ہے۔ اب تیسرے نمبر پر خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بتا دوں، ایک طرف سے خوشائن بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں شفٹ کرنے کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ جاری ہونے لگے ہیں، اور ان کو فیسلٹیز قانون کے مطابق جو ہیں وہ دینے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے، 15 تاریخ کو یہ گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے توشہ خانہ میں 5 تاریخ کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ایک لمحے کا حساب کون دے گا کہ کیوں، کس آرڈر کے تحت، کس قانون کے تحت انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا، اور کیوں نہیں ان کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ جو ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر سماعت ہو کے اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ فیصلہ اس کے اوپر دیر سے دینا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل شفٹ والا معاملہ ہے اس کی تو ضرورت ہی نہ پیش آتی، اگر خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ سن لی جاتی اور اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا اور خان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے۔ ہم پہلے وہ استدعا کرتے ہیں، اور پہلے وہی استدعا کی عدالت سے کہ یہ بیل والا معاملہ جو ہے یہ پہلے جو ہے ڈیسائیڈ کیا جائے، کیونکہ یہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہانے نیچے بھی بنائے گئے، اوپر بھی اوپن ٹرائل اور سیکرٹ ٹرائل کے حوالے سے یہ بہانہ بنایا گیا جی کہ یہاں پر پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ وکلاء بیٹھیں گے، دوسرے لوگ بیٹھیں گے، صحافی ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ہم نے پش کیا کہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے ابھی کر دیں، اگر کسی کو نکالنا ہے نکال دیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا بس انصاف جو ہے خان صاحب کو نہیں دیا جا رہا، ڈیلے کیا جا رہا۔ یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے کہ آ جائے گا یہ جو؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے نا متوقع تو فوراً کر دینا چاہیے تھا، اب فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں، پورا دن انتظار کرتے رہتے ہیں، فیصلے نہیں آتے۔ اسی وجہ سے خان صاحب نے درخواست دی تھی کہ میرے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب نہ سنیں۔ جب وہ سن رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اب سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب کو اس درخواست کے اوپر فیصلہ دیں وہ کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے مقدمات ٹرانسفر کر دی جائیں، لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں، کیونکہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، انصاف دینے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیکٹس قبول کی جاتی ہے۔ تو سر یہ بات کنفرم ہے کہ اب عدالت اس اپنے عمل پہ پیرا کروائے گی اور خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرے گی، یا پھر باقی فیصلوں کی طرح اس فیصلے کو بھی صرف ایک ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا؟ آج نا ایک کنٹمپٹ لگی ہوئی تھی جس میں شیر افضل مروت صاحب نے اور عمیر نیازی صاحب نے لگائی تھی، انہوں نے استدعا کی کہ انہوں نے ہمارے اوپر FIR درج کر دی، اور ہم ملنے گئے تھے اور ہمیں پورا اغوا کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ہتھیار ڈالے لے کے آئے ہوئے تھے اور ہم مشکل سے بچے، سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کے خلاف حکم دیں، تو معزز عدالت نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ حل کریں۔ تو مروت صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ترلے نہ کریں، ریکویسٹ نہ کریں، آپ حکم کو تعمیل کروائیں۔ کس قانون کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا، اور جب آرڈر آتا ہے ہائی کورٹ کا تو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا، لا کا پروسیس کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ جب ہائی کورٹ سٹینڈ لے گی، اپنے حکم کو تعمیل کروائے گی، تبھی ان کے فیصلوں کی جو ہے وہ تعمیل ہوگی، اور ہائی کورٹ کے عدلیہ کی جو ہے عزت ہوگی اور ہماری عزت ہوگی۔ شکریہ۔